राज्यसभा के इलेक्शन होने वाले हैं और इसी सिलसिले में कल हमारी एक मीटिंग भी हुई थी हमारे, जिसमें सीनियर लीडर थे, हमारे एमएलए हजरात वहाँ थे। इसको लेके कि हमारा क्या होना चाहिए, राय अमल हमारा क्या होना चाहिए। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि फारूक साहब का फ़ोन आया था मुझे कई दिन पहले कि भाई हमें आपकी वोट की ज़रूरत है, और मैंने उनसे कहा था कि हमें बेशक हम आपको वोट दे सकते हैं, पर हमारी एक दो शर्तें हैं। एक तो जो हमारे बिल्स हैं, जिसमें लैंड रेगुलराइजेशन का बिल बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने देखा कि पूरे मुल्क में जिस तरह बुलडोज़र चला, यहाँ भी काफ़ी जगहों पे बुलडोज़र चला, जहाँ सरकारी लैंड में जो गरीब लोगों ने कोई घर बनाया था कासचराय में 4 मरले 8 मरले 10 मरले, उनके ऊपर पिछले 2019 से लेके आज तक उनके सर पे तलवार लटक रही है। हम चाहते थे ये तलवार हट जाए, वो लोग भी जीना इज्जत से जिए। इसमें शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी के लोग ज़्यादा इसमें शिकार होते हैं, जैसे हमने जम्मू के सांबा हो, कुठवा हो, उन इलाकों में देखा, कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा हुआ। और दूसरा ये जो यहाँ सैकड़ों सालों से जो होटल यहाँ चलाते थे, होटल वाले थे, मैंने पहले भी कहा, होटल वाले जो हमसे ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नज़दीक रहे हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस 60 साल सरकार में रही, हम सिर्फ 6 साल में रहे, तो इसलिए उनके साथ उनका ज़्यादा ताना बाना है। मगर आज वो भी खतरे में है, वो होटल वालों की जो लीज़ है वो भी खतरे में है। उनको भी कहा जाता है कि उनकी लीज़ ख़त्म करके उस पर ऑक्शन की बात की जाती है, जिसकी वजह से जो कश्मीरी यहाँ जिसके पास होटल की लीज़ है वो ख़त्म करके बाहर के लोगों के हाथों में दी जाएगी। और ये इसको हम सही नहीं समझते। हम समझते हैं कि 370 का जो असली मुद्दा है वो जम्मू कश्मीर की ज़मीन को बचाना है, कैसे बचाए, और ख़त्म भी इसीलिए किया गया है। तो अब इसको देखते हुए हमने वहीद साहब ने एक बिल लाया है कि रेगुलराइज होना चाहिए। जो गरीब लोगों के पास गासचराय में मकान है, दुकान है, जो है उसको रेगुलराइज किया जाना चाहिए, उनको उसकी ओनरशिप मिलनी चाहिए, मालिकाना हुकूक मिलना चाहिए। इसी तरह जो होटल वाले आज सैकड़ों सालों से होटल चला रहे हैं, यहाँ कोई 150 पुराना होटल की लीज चल रही है, तो उनसे उनके हाथों से छीन के वो बाहर के लोगों को दिए जाने का रास्ता हमवार नहीं किया जाना चाहिए। ये एक हमारा बिल था, और मैंने फारूक साहब से जिक्र किया कि आप हमारे बिल पास करने में हमारी मदद कीजिए। आपके पास मेजॉरिटी है, स्पीकर आपका है, असेंबली आपकी है। तो आपको याद होगा कि जब मैंने इस बिल का जिक्र किया तो उस वक्त सुनील शर्मा ने कहा था कि हम देखेंगे ये बिल कैसे आएगा, थ्रेटन किया था, और इस बिल को लैंड जहाद का नाम दिया था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो एक हिसाब से एश्योरेंस दी, क्योंकि कल शमी ओबराय भी मेरे पास आए थे, उन्होंने भी कहा, उमर साहब ने भी कहा कि भाई जो भी प्रो पीपल बिल होगा हम उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेंगे। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि हम जो इस वक्त पीडीपी 3 वोट लेके बीजेपी को दूर रखने के लिए एक ऐसी जमात को वोट डाल रहे हैं जो मेरे ख्याल में उस लायक नहीं है, क्योंकि हम ये सोच के वोट डाल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जो फासिस्ट फोर्सेस हैं, कम्युनल फोर्सेस हैं, उनको किसी भी कीमत पे रोक लेना है। मगर ये लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। ये वक्तन फवक्तन जब पीएचडी हमने बनाई कि हम जम्मू कश्मीर को एक यकजा करके रखेंगे, एक कलेक्टिव लीडरशिप देंगे, ताकि जो आने वाला मुसीबत है बीजेपी की तरफ से उसका मुकाबला कर सके, उसको भी तोड़ दिया जब इनको अपने लगा कि इसमें फ़ायदा नहीं है। आज जबकि इंडिया अलायंस का ये हिस्सा है और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, और कांग्रेस वाहिद ऐसी पार्टी है जिसका लीडर वाहिद राहुल गांधी जी इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर मुकाबला कर रहे हैं बीजेपी का, तो इन्होंने उनको भी राज्यसभा से बाहर रखा। इस वक्त एक सीट क्या चीज़ होती है। तो यानी मेरे कहने का मतलब है ये इस लायक तो नहीं है कि इन पे भरोसा भी किया जाए, इनको वोट भी दिया जाए, पर चूंकि हमारा मकसद बड़ा है, जैसे पीएचडी बनाते वक्त मेरा मकसद बड़ा था कि हम मिलजुल के जम्मू कश्मीर की हिफाजत करेंगे, यहाँ के लोगों की हुकूक की। और उसके बाद इंडिया अलायंस आज जो है वो भी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही है, तो इसलिए हमने फैसला किया है हम वोट देंगे। और दूसरा हमारा बिल है डेली वेजेस का, जो आपने देखा कई दिनों से वो हड़ताल पे हैं, जम्मू में भी, कश्मीर में भी, और बेचारे बड़े गरीब लोग हैं,
اور پورا جو نظام ہے، چاہے PHE ہو، RNB ہو، اریگیشن ہو، ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ دیکھ لیجئے 20-25 سال سے یہ بہت ہی معمولی رقم پہ کام کرتے ہیں اور کئی لوگوں کو تنخواہ بھی نہیں ملتی ہے. اور یہ وجہ تھی میں نے اپنے دور میں ان کا بایو میٹرک کروایا تھا اور میں نے SRO بھی لایا تھا ان کو ریگولرائز کرنے کے لیے، پر پھر سرکار گر گئی. تو آج ہم نے ان 2 بلز کے اوپر ہم پھر سے ایک بار نیشنل کانفرنس پہ بھروسہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہمیں ورڈ دیا ہے، خاص کر فاروق صاحب نے جو ورڈ دیا ہے اور جس کو کل شمی اوبرائے نے دہرایا، اس کا پاس کرتے ہوئے یہ دونوں بل ہمارے اسمبلی میں پاس کریں گے، اور تاکہ لینڈ رائٹس بل پاس ہو، لوگوں کو مالکانہ حقوق ملے، جو غریب لوگ ہیں یا جو ہوٹل والے ہیں اور جو ڈیلی ویجرز ہیں وہ ریگولرائز ہو جائیں. اور دوسری ہماری بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو 3 ووٹ ہیں بہت کم ہیں مگر بہت معنی رکھتے ہیں، یہ ہم 3rd جو پریفرنس ہے اس میں دے دیں گے. یعنی جب یہ ہار جائیں گے تو سارا الزام PDP کے اوپر لگایا جائے گا کہ PDP نے کوئی گڑبڑ کر دی ہے. تو اس لیے ہماری ان سے گزارش ہے کہ ہم نے آپ کو سپورٹ دینا ہے، مگر جو ہم ووٹ ڈالیں گے وہ ہم شبی اوبرائے کے اس کو پریفرنس دیں گے، ہم 4th میں نہیں دیں گے. آپ اپنے ووٹ ان کو ڈائیورٹ کر لیجئے 4th سیٹ میں، پر ہم 3rd سیٹ میں آپ کا سپورٹ کریں گے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کل کو اگر 4th سیٹ BJP جیت جاتی اور ہار جاتے ہیں تو آپ جو اپنی ناکامی کا جو ہے ٹوکرا ہمارے سر پہ پھوڑیں. تو that's all. تھینک یو. آپ نے کہا کہ اوبسٹرکٹ نہیں کرنی ہوگی نیشنل کانفرنس کو یہ بل، کیونکہ نیشنل کانفرنس نے بھی یہ بل تنویر صادق نے وہ بل ٹیبل کی تھی، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اوبسٹرکٹ کریں گے؟ اگر انہوں نے بھی لائی، میں نے نہیں کہا اوبسٹرکٹ کریں گے، میں نے کہا عمر صاحب نے کہا کہ اگر کوئی جو پرو پیپل بل ہوگا ہم اس کو اوبسٹرکٹ نہیں کریں گے. اور ہم نے یہ بھی کہا کہ اگر سرکار کو ہمارا بل پسند نہیں ہے وہ اپنا بل لے آئے، گورنمنٹ بل. یہ بچکانہ حرکتیں نہیں کہ پرائیویٹ، وہ کیوں پرائیویٹ ممبر بل لائیں گے؟ وہ تو سرکار میں ہے نا. پرائیویٹ ممبر بل تو ہم لائیں گے نا، ہم اپوزیشن میں. وہ تو اگر وہ کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ بل لائے، ہم بھی سپورٹ کریں گے. یا ہمارے بل کا سپورٹ کریں یا اپنا بل لا کے ہمارا سپورٹ لے لیں. محبوب جی، آج ریزولوشن بھی ایک دیا تھا آپ کی پارٹی کی طرف سے جس میں کہا گیا تھا کہ وقف بورڈ کو ریسٹور کرے یا متحدہ مجلس عمل کو وہ ہینڈ اوور کیا جائے، لیکن وہ بیلٹنگ میں جو ہے ڈراپ ہوا ہے وہ ریزولوشن. نہیں، وہ تو وہی نہیں. دوسرا جو ہم نے ایمنسٹی لایا تھا بجلی کو لے کے کہ 1 ٹائم ایک بار معافی ملنی چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب سے اسمارٹ میٹر لگے ہیں جس کے مخالفت عمر صاحب الیکشن سے پہلے کرتے تھے اور یہاں 200 یونٹ بجلی فری بھی دینا چاہتے تھے، آج اسمارٹ میٹروں نے جموں کشمیر کے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے. تو ہم نے ایک لایا تھا ریزولوشن، فیاض صاحب نے لایا تھا، یہ کہہ کے کہ 1 ٹائم ایمنسٹی ملنی چاہیے لوگوں کو، خاص کر غریب لوگوں کو جو وہ اتنا بل نہیں دے پاتے ہیں. تو اس کو بھی ریجیکٹ کیا، اس کو بھی ریجیکٹ کیا. تو مگر میں چاہتی ہوں کہ بل کو جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اب یہ میرے خیال میں یہ بال از ان دیئر کورٹ، یہ لوگوں کی عدالت میں ہے. اب چاہے ہمارا لینڈ کا بل ہے، چاہے ہمارا ڈیلی ویجر کا بل ہے، یہ اس کا فیصلہ اگر انہوں نے اسمبلی میں نہیں کیا تو پھر لوگوں کی عدالت میں اس کا فیصلہ ہوگا. تھینک یو سو مچ. کیونکہ ہر مدعا اپنی جگہ جو بھی وہ سامنے لائے ہیں، اس میں یہ کہا گیا کہ ود ان شارٹ پیریڈ آف ٹائم، شاید 4 دن کی اسمبلی چلے گی. سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ جو بھی کوئی مسئلہ ہوگا سب جسٹس لائک اسٹیٹ ہو وہ اس میں ڈسکس نہیں کیا جائے گا. تو کتنا بڑا نیگیٹو سا راستہ جا رہا ہے، اسٹیٹ ہوڈ کی بات ہی نہیں ہوگی اس سیشن. نہیں دیکھیے، میں تو نہیں کہتی ہوں کہ ایسی کوئی بات ہے کوئی چیز ڈسکس نہیں ہوتی ہے. 370 بھی سب جوڈیس تھا. BJP ہر جگہ 370 کی بات کرتی تھی، کہاں 370 کی بات کی؟ بابری مسجد سب جوڈیس تھا، ہر الیکشن میں وہ بابری مسجد کی بات کرتے تھے. میرے خیال میں یہ کنوینئنس کی بات ہے. دوسری بات میں اسپیکر صاحب سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ جو پچھلا 2024 کا الیکشن نیشنل کانفرنس سے PDP یا کسی جماعت نے لڑا تو ہم نے لڑا فریڈم آف ایکسپریشن، یعنی لوگوں کو اپنی بات کہنے کا حق دیں گے ہم جب ہم سرکار بنائیں گے یا اسمبلی میں آئیں گے. آج اس کو پھر سے دبایا جا رہا ہے، کیونکہ میں نے سنا جو بھی جرنلسٹ ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، بہت سلیکٹیو اس میں ان کو اندر آنے دیا جاتا ہے. اسمبلی کے اندر بہت سلیکٹیو ہو رہا ہے. عام جس طرح ہمارے وقت میں جتنے بھی لوگ آتے تھے، جو چاہتے تھے دکھاتے تھے، بولتے تھے، اس پہ کافی زیادہ ان کو بتایا گیا ہے کہ ایسے نہیں کرنا ہے. اور تیسرا مجھے دھیان آیا کہ میں عمر صاحب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے، سنیل شرما نے ہم کو دھمکی دی ہے کہ آپ کا بل اسمبلی میں نہیں آئے گا.
یہ لینڈ جہاد کا بل ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ عمر صاحب اس کے بی جے پی کے ایجنڈے کی پاسداری نہیں کریں گے. وہ اس بل کو دیکھیں گے اسمبلی میں آئے گا بھی اور اس کو پاس بھی کروائیں. اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر لوگوں کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ بی جے پی کے ایجنڈے کو امپلیمنٹ جموں کشمیر میں کون کر رہا ہے. تھینک میڈم وہ فل یو. پاور رکھتے ہیں، میں نے وہی سب سے اسمبلی میں پوچھا تھا. میجارٹی ہے پورے ان کے پاس 50 ممبر ہے. نیشنل کانفرنس کے پاس 50 ممبر ہے. بالکل پاس کر سکتے ہیں بل کو، اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا. اور ہماری بل میں کوئی ٹیکنیکل اینٹی نیشنل بل نہیں ہے. اب دیکھیے نا، سنیل شرما نے کہا کہ یہ لینڈ جہاد کا بل ہے، یہ اینٹی نیشنل بل ہے. تو اگر عمر صاحب بھی ایسا سمجھتے ہیں، ہمارے اسپیکر صاحب بھی ایسا سمجھتے ہیں، پھر وہ اور بات ہے. پھر اس کا مطلب کہیں نہ کہیں جو کانگریس کو راجیہ سبھا سے باہر رکھا گیا، کس کے ایجنڈے کی اوپر ان کو رکھا گیا باہر، وہ تو سوچنے والی بات ہے. اور اگر آج ہمارا لینڈ کا بل باہر رکھا جائے، اس کو ووٹ نہیں کیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو سنیل شرما نے دھمکی دی اس کو نیشنل کانفرنس پورا کر رہی ہے. سیدھی بات ہے. تھینک یو.